الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى من شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. دونوں سنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم یا کریم، آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے کرم فرمایا صبح کی نماز کے لیے مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. مالک الملک اپنی شان اس کا تو ثواب اور اس کے روز و برکات نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ محرم الحرام گزر رہا ہے. 10 محرم الحرام نماز رسول کی گرگوش بطور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر شہداء کربلا کو حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا. آپ کے توسل سے دعائیں مانگی گئیں اور آپ کی اس مقدس اور عظیم قربانی اور شہادت کو یاد کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشی گئی. اللہ تعالیٰ نے نواسۂ رسول کو بڑی شان عطا فرمائی تھی. امام حسن اور امام حسین، اللہ نے آپ کو بڑے مقام عطا فرمائے. جس جہت سے آپ دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں، عبادت کا میدان ہو، سخاوت کا میدان ہو،
کا میدان ہو، خوف الہی اور محبت رسول کا معاملہ ہو، تو یہ نواسۂ رسول جو ہے یہ اپنی مثال ہوتے ہیں. ان جیسی کائنات میں کوئی دوسری مثال نہیں. اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ تمام نبیوں کے، تمام رسولوں کے سردار، رسول کے نواسے ہیں. دوسری فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار، والدہ، شہزادی کونین کے شہزادے ہیں. اور تیسری اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، آپ جنت کی جوانوں کے سردار ہیں. جنت یاد رکھیں، جنت کی جوانوں کے سردار امام حسنین کریم ہیں. اور جنت میں جتنے بزرگ ہوں گے ان کے سردار ابو بکر و عمر. یہ میں نے دو روز پہلے سے بات کری. جنت عورتوں کی سردار شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان سب کے سردار تاجدار انبیاء و رسول. جنت میں ہر کسی کا اپنا مقام ہوگا اور ہر کسی کا اپنی شان ہوگی اور ہر کسی کا اپنا مرتبہ ہوگا. تو امام علی مقام کو آپ جس پہلو سے، جس نیت سے دیکھیں گے، آپ ایک بے نظیر ہے امت مسلمہ کی ایک مثال. علم کے میدان میں اگر آپ کو دیکھیں اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ دست جگر، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم شہر ہوں، وعلی من باب باب، اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. یہ حدیث آگے ہے. حضرت عمر اور سیدنا صدیق اکبر اس کی دیواریں ہیں، چھت ہے، یہ پورے مکان. جب بھی آپ کے دور میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے اہل علم تھے، مفتیان کرام تھے، جن کو اللہ نے علم کی، قرآن کی، حدیث کی، صحبت رسول کی، صحبت شیر خدا کی، بڑی بڑی اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی. ان کے پاس بڑا علم تھا. لیکن سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں جب کوئی بھی مشکل سے مشکل مسئلہ بڑے بڑے اہل علم سے حاصل نہ ہوتا، وہ حل نہ کر سکتے، تو امام علی مقام کے پاس آیا کرتے. ایک دفعہ آپ کے زمانے میں یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ بچہ جب ماں کی شکم سے باہر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کا وظیفہ کس وقت لگانا چاہیے. اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑی علمی شخصیت موجود تھی. جب کسی سے مسئلہ حل نہ ہوا تو سیدنا عبداللہ بن زبیر کے پاس لوگ چلے گئے، حضور کے مسئلہ بتائیں. حکومت کس وقت بچے کی پیدائش کے بعد اس کا وظیفہ لگائے؟ آپ ہی سوچ میں پڑ گئے. اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتاتا ہوں، ایسی شخصیت جب ہم سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ شخصیت ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. ہم ان کے پاس یہ سارے اہل علم کیا اپنی اپنی رائے تھی کہ بچے کا وظیفہ کہ کہیں کھانا شروع کرے، کس وقت کرے، تو سارے سیدنا امام علی مقام امام حسین کے پاس گئے. حضور یہ فرمائیے
کس وقت حکومت وقت اس کا وظیفہ لگائے. اور فرمایا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے منہ سے آواز نکالے روئے اسی وقت سے اس کا وظیفہ لگا دو. بچے کا منہ سے آواز نکالنا ہونا یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب میں دنیا میں آ گیا. منہ سے آواز نکال کر بچہ اپنی دنیا میں آنے کا اعلان کرتا ہے. تو ورنہ جب وہ روئے اس کی منہ سے آواز آئے پہلی آواز آئے تو اس وقت سے آ کر میں وقت اس کا وظیفہ لگا. اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا, بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت عطا فرمایا. بڑے بڑے پیچیدہ مسائل تھے اس وقت آپ کے عہد, آپ کے زمانے آپ کے ہم اصل اہل علم علماء حل نہیں کر سکتے تھے تو آپ کے پاس آیا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو بڑی شان اللہ نے آپ کو بڑی سخاوت کے میدان میں دیکھا. اللہ نے آپ کو بڑا سنی بنایا, بڑی سخاوت عطا فرمائی. سید کی نشانی یہ 3 نشانیاں بیان کی. سید کی پہلی نشانی یہ ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں اگر سچا سچا سید دیکھنا ہو تو اس کی 3 نشانی. پہلی سید کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حسن بڑا عطا کیا ہوگا, سید حسین ہوگا. یاد رکھنا دادا صاحب نے بھی لکھا ہے, اس بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سید کی پہلی نشانی ہوگی کہ اللہ نے اس کو بڑا حسن جمال عطا بڑا حسین. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ سخی بڑا ہوگا. سید سخی بڑا ہوگا, ہر وقت اللہ کی راہ میں دیتا رہے گا, ہر وقت یہ سخاوت حسن جمال اللہ کو سکھا. اس لیے وہ میرا یاد نہیں کہ اخلاق اس کا اچھا ہوگا ایسے کوئی نشانی تھی. اور بزرگان دین کا فرماتے ہیں کہ سچا سید یہ اہل سنت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتے. خاندان رسول سے ہو, خون رسول ہو, اور پھر اس کے سینے میں, اس کی زبان پہ, اس کے دل میں, اس کی ضمیر میں, ضمیر میں کسی کا بغض ہو, کسی کی دشمنی ہو, سید یہ نہیں کر سکتا. سچا سید نہیں کر سکتا. تو پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین سید تھے, خاندان رسول تھے, خون رسول تھے, نواسے رسول تھے. اللہ نے آپ کو سخاوت کے میدان میں دیکھے تو آپ کی مثال ہے. حضرت سیدہ زینب بنت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا جب آخری وقت تھا, بستر مبارک میں حضور تشریف فرما تھے, سخت علیل تھے اور زندگی کے حضور کے آخری لمحات تھے. تو شہزادی کونین نے اپنے دونوں شہزادوں امام حسن کو اٹھایا, امام حسین کو اٹھایا اور حضور کے پاس تشریف لے گئے. حضور کی چارپائی میں جا کے بیٹھے, پوچھا حضور کا طبیعت کیسی ہے. حضور نے فرمایا الحمدللہ بہتر. تو حضور نے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آئی ہو, تو کہا حضور دونوں شہزادوں کو لے کے آئی, آپ ان کو کچھ عطا فرمائیں. نانا ہے, نانے میں نانی پہ بڑا ناز ہوتا ہے, حضور کچھ عطا فرمائیں. تو حضور نے فرمایا کہ بچے کو دے دو. تو حضور نے امام حسن کو دائیں کندھے سے لگایا, امام حسین کو بائیں سے لگایا, اس کو اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھ کر بچوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا فاطمہ میں حسن کو سرداری اور حیبت عطا کرتا ہوں. سرداری اور حیبت عطا کرتا ہوں, اور حسین کو میں سخاوت اور جرأت عطا کرتا ہوں, بہادری عطا کرتا ہوں. امام حسین کی بہادری بھی تو دیکھی میں لوگوں کا خلاف کرنا. تو جن کو پھر حضور عطا فرمائے, سرداری بھی عطا فرمائے, سخاوت بھی عطا فرمائے, جرأت و شجاعت بھی عطا فرمائے, پھر جیسے بھی بڑے کا بڑا میدان ہو پھر ان کے پاؤں کبھی بھی لٹک پائیں گے, کبھی بھی لرزش نہیں آئے گی. پہاڑ اور چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. اللہ نے
پاس چلا گیا، مسجد میں چلا گیا، نماز سے رسول تشریف فرمایا، حسین بن علی کا ان کے پاس چلا گیا، وہاں سے کوئی کبھی بھوکا خالی نہیں گیا۔ تو وہ شخص آ رہا تھا مسجد کی طرف اور راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ اگر 5-10 دینار مل جائے نا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، 5-10 دینار مل جائیں تو میری زندگی سنور جائے۔ غریب بندہ سوچتا ہے 10-15 لاکھ روپیہ مل جائے، کوئی اپنی رکشا لے لوں گا، گاڑی لے لوں گا، مجھے اپنی زندگی کا نظام اور سرکٹ چلا لوں گا، غریب بندہ سوچتا ہے۔ تو وہ جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو راستے میں سوچتا رہا تھا کہ اگر 5-10 دینار مل جائیں، 5-6 دینار، تو زندگی سنور جائے گی۔ میں کوئی اپنی مفتی خرید لوں گا، کوئی اونٹ خرید لوں گا۔ اس وقت اب گاڑیاں، اس وقت اونٹ ہوتے تھے مال بردار سامان اٹھانے کے لیے، جانے جانے شیدار مشکلیں ہوتی تھی۔ سب سے بڑی یہی کمائی کا کسب معاش کا ذریعہ یہی تھا۔ سوچتا آ رہا تھا کہ اگر 5-6 دینار مل جائیں تو میری زندگی سنور جائے گی، لیکن کہاں ہم غریب اور کہاں سونے کے لیے سکے اور دینار، کھانا بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو وہ سیدھا چلتا چلتا امام علی مقام امام حسین اکیلے ہی تشریف فرما لے کے آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا حضور بھوکا ہوں کئی دنوں سے، جس طرف بھی گیا کسی نے کچھ نہیں دیا، آخر لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اتفاق کہ اس وقت امام علی مقام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ آتا تھا اسی وقت اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ بھیجتا ہے تو میں دے دوں گا۔ وہ بیٹھ گیا، جب بیٹھا تو تھوڑی دیر گزر گئی، اس کو انتظار کرنا پڑا۔ اتنی دیر میں حکومت وقت کی طرف سے 5 اشرفیوں کی تھیلیاں، جس میں دینار تھے، سونے کے سکے تھے، 5 تھیلیاں حکومت وقت کی طرف سے امام علی مقام کی طرف بھیجی گئی، اور 5 تھیلیاں آئیں تو آ کر جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ نے وہ 5 تھیلیاں اٹھا کر کھول کے دیکھا بھی نہیں، اس کو پکڑائی اور اس نے کہا میاں مجھے انتظار کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت یہ قبول کر لیں۔ 5 درہم 5 دینار کی تھیلیاں، 5 تھیلیاں، ایک تھیلی میں 500 دینار تھے، 2500-2500 دینار سونے کے سکے۔ جو سوچتا آ رہا تھا کہ اگر 5-6 دینار مل جائیں تو زندگی سنور جائے گی، نماز سے رسول کی چوکھٹ پہ آیا ہے سوچتے ہوئے، تو 5-6 دینار نہیں 2500 دینار سونے کے سکے آپ نے اس کو عطا کر دیا۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا امام علی مقام کا، بڑے صحیح تھے آپ، مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ دیکھیں نا آج مطلب لوگ کہاں پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف عذاب بھیجتے تھے، یہ اور امام علی مقام قبول فرمایا کرتے تھے۔ امام علی حضرت امیر معاویہ کی بیعت امام حسن نے کی، امام حسین نے بھی آپ کی بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا حاکم وقت مانا، ان کو خلیفہ مانا۔ وہ کئی سالوں تک وظائف بھیجتے رہے، نواسے رسول ان کو قبول فرماتے رہے۔ نشان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوری تعریف آپ پر ایک دفعہ آپ تشریف فرما دیں گے، 90,000 درہم آپ کے پاس حکومت وقت میں بھیجی، 90,000 درہم۔ مسجد سے تھوڑا سا دور گھر تھا، آپ نکلے مسجد سے اور گھر بالکل نزدیک تھا، گھر پہنچنے سے پہلے مسجد کے دروازے سے لے کر گھر پہنچنے تک جتنے بھی 90,000 درہم تھے وہ اللہ کے راستے میں دے دیے۔ اور آپ کے بیٹے صاحب ہیں کہ وہ کہنے لگے امام جان اللہ علیہ کہ حضور
اگر گھر میں 5 درہم کی ضرورت تھی، 5 روپے کی، شام کو کھانا آتا تھا، اگر وہ رکھ لیتے تو آپ فرمایا جس کو دیا اس کو گھر والوں نے نہیں دیا ہے نا، وہ بھی تو گھر میں استعمال کرے تھے. شانتی سے کتنا امام علی مقام امام اتنے سخی تھے. حضور کے صحابی حضرت زید بن حارثہ حضور کے بولے بیٹے تھے، ان کے آگے بیٹے تھے، پھر ان ساری زندگی حضور کے پاس گزارتے. ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضور نے ان کی تربیت فرمائی. حضور ان کا منہ دھلاتے، ان کو گندگی کرتے، تیل لگاتے، جہاں تک کہ حضور اگر ناک کی نیند ہوتی تو حضور صاحب فرماتے. اور حضور فرماتے عائشہ اگر اسامہ بن زید لڑکی ہوتی تو میں اس کو زیور کرتا تھا. اتنی محبت حضور فرمایا کرتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب ان کا وقت اخیر آیا نا، حضور تشریف لے گئے، صدیق اکبر فاروق اعظم سارے چلے گئے. جسے جتنا امام علی مقام امام حسین کا چھوڑ، آپ بوڑھے ہیں، کمر جھک چکی ہے، چارپائی بھی لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے 60,000 درہم کا قرض تھا. آپ نے بھائیوں سے کہا، خاندان والوں سے کہا، رشتہ داروں سے کہا کہ مجھے 60,000 دینار کا قرض ہے، وہ ادا کر. کہیں سے کچھ نہ ہوا، بڑی رقم تھی، کون دیتا؟ اس دور میں 60,000 روپے کوئی نہیں دیتا. تو درہم اور دینار و سونا چاندی کے سکے ہوتے تھے، کون دیتا؟ پریشان ہے. آخری زندگی کے لمحات ہیں، چارپائی پہ پڑے ہیں، اٹھ بھی نہیں سکتے. اور پھر جب ہر طرف سے دیکھا نا کہ اب میرا قرض کوئی بھی نہیں اتارے گا، تو آپ نے ایک شخص سے کہا کہ نواسے اس امام علی مقام امام حسین تک میرا پیغام پہنچانا. حضور میں اٹھ نہیں سکتا، چارپائی سے سخت بیمار. اگر اٹھتا تو حضور کا خود حاضر ہو جاتا. حضور آپ سے چھوٹا سا کام ہے، اگر آپ تشریف لے جائیں. امام علی مقام سنا، آپ سیدھے وہاں پہ تشریف لے آئے. امام حسین اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھنے کی ہمت کی، اٹھ نہ سکے. امام علی مقام چارپائی کے ساتھ بیٹھے. تو اس وقت لوگ اسامہ بن زید کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم نے یاد کیا ہے کوئی کام ہے؟ آنکھوں سے دیکھا، کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہ سکے. امام علی مقام سمجھ گئے کہ لوگوں کے سامنے بھی بات نہیں کرنا چاہتے. تو لوگوں کو پائے پوچھا آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہا حضور مجھ میں 60,000 درہم کا قرض ہے. اب قبر میرے سامنے، زندگی کی آخر لمحات، میں نے خاندان والوں سے سب سے بات کی ہے، خود بھی دینے کے لیے تیار نہیں. حضور میں نہیں چاہتا کہ اتنا بڑا بوجھ لے کر میں قبر میں جاؤں، تو بتائیں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو. آپ اٹھے، گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے 60,000 درہم یہ امام علی مقام امام حسین نے اپنی بغل کے نیچے رکھے، اوپر چادر ڈالی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. کمرے میں آئے، دروازہ بند کیا اور اسامہ بن زید سے کہا کہ یار کل شام کو یہ آئے تھے 60,000 درہم، اور میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ نے تیرے لیے بھیجے تھے، تیرے لیے بھیجے تھے. تو آپ نے 60,000 درہم اس کو دے. یہ نواسے رسول کی شان تھی. جس علم کے میدان میں دیکھیں، سخاوت کے میدان میں دیکھیں، آپ کا موقع کمال شخصیت ہے. عبادت کے میدان میں آپ دیکھیں جو سب سے اہم پہلو ہے اس کربلا کا، اس شہادت کا، یہ سب سے اہم پہلو عبادت کا ہے. آپ کی عبادت سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. لیکن شہادت ہوئی کیوں؟ آپ نے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی حدوں کو بچانے کے لیے، قرآن و سنت کو بچانے کے لیے آپ نے اپنا قربان کیا. اس دین کے لیے کیا تھا، اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نمازوں کے لیے، اس کے لیے کیا تھا. سب کچھ قربان کر دیا کہ اس دین پہ کوئی آنچ ہے. دین کے لیے کیا تھا، مجبور نہیں تھے. بڑی محبت تھی آپ کو، کثرت سے آپ کے عام کرنے والے تھے، کثرت سے آپ روزے رکھنے والے تھے، کثرت سے قرآن پڑھنے والے تھے. جب آپ کا نصاب ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی
حسین سے خطاب کیا. آپ نے کہا کہ آپ تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو کثرت سے قیام کرنے والا تھا، سجدے کرنے والا تھا. اور آپ نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب بھی میں امام حسین سے خطاب روزے کی حالت ہوں. آج تو سارے دیکھ رہے ہیں حسین حسین کرتے ہیں، ناس فرمایا سبیل بھی لگی، نام بھی ہوا، سب کچھ ہوا، محفل بھی سجی، دیگی بھی پتی، چاول بھی کھائے، محبت حسین کا قطار ہوا. امام حسین کی زندگی کا اصل پہلو یہ ہے. اب ایک اتنی عبادت سے آپ کو محبت دی کہ ایک دن میں امام علی مقام امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ آپ 100 نوافل ادا کیے، 100 رکعت نماز نفل پڑھا. آپ نے اپنے اوپر فرض کر رکھا. ہم نے کبھی نفل پڑھے؟ ہم تو جمعے کی اب نماز ہوگی تو فرض پڑھے گا، بھاگ جائیں. بقیہ نماز بھی کوئی نہیں ہے، صرف فرض پڑھے. اہم وقت کیا ہے؟ فرض پڑھے بھاگ گئے. نہ سنت نہ نفل. اور آپ نفل پھر ہماری طرح نہیں کہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے نفل پڑھتے اور پھر لمبے پڑھتے، پوری پوری رات گزر جاتی تھی نوافل. کتنے نفل پڑھتے تھے؟ 100 نفل روزانہ. کتنے؟ 100 نفل. جہاں پہ اللہ کی جو رحمت کی یاد آتی تھی سخت، وہاں پہ آپ روتے تھے. جہاں پہ جنت کی اللہ کو فضل کی یاد آتی تھی، کرم کی، وہاں پر آپ بڑی دیر روکتے اس میں گہرائیوں میں جاتے تھے. پوری پوری رات آپ روزانہ کتنے نفل پڑھتے تھے؟ محبت حسین یہ ہے کہ محبت حسین صرف چاول کھانے کا نام ہے. 100 نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 100 نفل روزانہ پڑھتے تھے. ہم سنت نہیں پڑھتے، چلو سنت موقع پڑھ لیتے، غیر موقع چھوڑ دیتے. اثر کی شاد غیر موقع کہتے ہیں وہ ہے کہ نہیں پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. لیکن اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اثر کی شاد سنت چھوڑ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ سنت موقع اور غیر موقع ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ فجر کی موقع ہے، ظہر کی موقع ہے، اثر کی، شادی غیر موقع. یہ سنت موقع اور غیر موقع ہے کیا؟ نہ کبھی آپ نے پوچھا، نہ کبھی تقریباً کسی نے بتایا. اتنا صرف بتایا کہ یہ سنت موقع ہے، پڑھنی لازمی ہے. یہ غیر موقع ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں. اتنا سنتے آ گئے. بس یہ سنت موقع اور غیر موقع وہ تھی کہ جو حضور باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے. توجہ فرمانا، آج اس مسئلے کو سمجھ لیں. آپ نے پہلے یہ نہیں سنا ہوگا. سنت موقع وہ تھی کہ جو حضور باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے. حضور کا ان پہ دباؤ تھا. اور اگر کوئی آ کر مسلمان یہ سنتیں نہیں پڑھتا تھا تو حضور اس کو پوچھتے تھے کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی. اس کو کہتے ہیں سنت موقع. یعنی وہ رکعتیں جن پر حضور کا دباؤ تھا، حضور مسلسل ادا فرماتے تھے. اور اگر کوئی نہیں پڑھتا حضور اس کا مواخذہ کرتے، اس کو بلاتے، پوچھتے کہ تو نے سنتیں کیوں نہیں پڑھی. اس کو کہتے ہیں سنت موقع. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور پوچھتے تھے کہ تو نے یہ سنتیں کیوں نہیں پڑھی، وجہ. غیر موقع یہ ہے کہ حضور باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے، لیکن اگر کسی کی رہ جاتی تھی تو حضور اس سے پوچھتے نہیں تھے کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی. اس کو کہتے ہیں غیر موقع. اثر کی اور عشاء کی پہلی سنت ہے. لیکن حضور کا اس پہ دباؤ تھا. حضور نے کبھی نامہ نہیں فرمایا. موقع تھی یا غیر موقع تھی؟ حضور نے کبھی نامہ نہیں فرمایا. عشاء کی اور اثر کی پہلی سنت جو تھی غیر موقع. حضور باقاعدگی کے ساتھ ادا فرماتے تھے. صحابہ بھی مسلمان بھی پڑھتے تھے. اگر کسی کی رہ جاتی تو حضور پوچھتے نہیں تھے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی. اس کو معاوضہ نہیں تھا. موقع سنتے وہ تھے وہ حضور باقاعدگی سے پڑھتے تھے. ظہر کی، فجر کی. اگر رہ جاتی تھی تو حضور اس کو بلا کے پوچھا کرتے تھے کہ تم کیوں نہیں پڑھی. وجہ پوچھتے تھے کیوں چھوڑی گئے. اس کو کہتے ہیں موقع. تاکید لازمی پڑھنی ہے. جمعے کی تو ساری موقع ہے. فرضوں
کی بات معجزہ ہے، آپ کا آدھے کبھی پڑھی ہے؟ حضور پوچھتے تھے تم کیوں نہیں پڑھی سنت؟ بتا وجہ کیا مسئلہ بنا تمہیں؟ جلدی بھی تھا کیا تھا، کیوں نہیں تمہیں سنت پڑھی؟ آج کہتے ہیں جی فرض پاٹ تو صرف اللہ کے فرض ہیں، میں پاٹ بس مار ہوتا ہوں. تو بتایا تمہیں کس نے کہ یہ فرض اللہ کی ہے؟ اللہ نے بتایا تھا. بھائی بتایا تو اللہ کے رسول نے تھا نا. جب اللہ کے رسول کی بات سن کر کیا کہتی ہے چار فرض اللہ کے ہیں، تو اسی رسول نے فرمایا کہ چار سنتیں بھی پڑھنی ہیں. رسول کے ایک بات کا عمل ہے، دوسری کا عمل نہیں ہے. تو یہ سنت ہے اور یہ غیر سنت ہے، موقعہ اور غیر موقعہ. حضور باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے. موقعہ جو نہیں پڑھتا تھا اس کو بلاتے تھے. انہیں کیوں نہیں پڑھی؟ زور کیا تو فرماتے زور کے کالے تو بعد میں قضا کر. فجر کے قضا کی تو اس کو کیوں چھوڑنے کے بعد دوبارہ پڑھ قضا کر. کیوں چھوڑی ہے؟ سیدنا پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اثر کی سنت تھی، پہلی کار سنت رہ گئی تھی. ایک دن، ایک دفعہ زندگی جو ہم کہتے ہیں پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ، ایک دفعہ زندگی میں رہ گئی تھی. پیر میرے شاہ صاحب حضور خواب میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا میرے علی شاہ یا مجھ سے محبت کی دعوے کرنا چھوڑ دو، جائزہ اثر کی سنت نہیں رہنی چاہیے. ہم کو کہتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن سنت قبول نہیں ہے. مرنا کس نے ہے؟ یہ تو لفظ آسان ہے. جو سنت نہیں پڑھ سکتا وہ مرے گا. تو یہ سنت موقعہ غیر موقعہ. تو بات ہو رہی ہے کہ ہم محبت حسین میں سبیلیں لگا رہے ہیں، روڈ کی بات آ چکی ہے. محبت حسین میں ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، تڑپ رہے ہیں. نمازوں کی فکر نہیں ہے کیونکہ وقت جو کیا بات کریں گے. امام حسین نکلے کیوں تھے؟ کربلا تو بعد میں آئے، شہادت کا مسئلہ تو بعد میں تھا. آپ نے مدینہ پہلے کیوں چھوڑا تھا؟ کہ جو 10 محرم کو تھا تو 2 سے حج کو اپنے شہر مدینہ کیوں چھوڑا تھا؟ جانتے ہو یزید 4 نمازیں پڑھتا تھا. یزید کی داڑھی بھی تھی، اس کے سر پہ امامہ بھی تھا. ہماری پکے مسلمان داڑیاں بھی نہیں ہیں، امامے تو دور کی بات، سروں پہ ٹوپیاں بھی نہیں ہیں. یزید کے سر پہ ٹوپی امامہ باندھتا تھا، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھتا تھا، جمعے کے خطبے دیتا تھا. دمشق کی مرکزی مسجد شام میں 4 نمازیں پڑھتا تھا جماعت سے. فجر کی نماز ایک نہیں پڑھتا تھا. اس کے دروازے پہ دستک ہوتی، سے بات آتی کہ بادشاہ نے شراب کی رکھی ہے، شراب کی نشے میں فجر کی نماز کی روایت نہیں آ سکتی. ایک نماز نہیں پڑھتا تھا فجر کی. امام علی مقام تلوار نکالی، فرمایا تو فجر نہیں پڑھتا، تیرے خلاف جنگ کروں. ہم تو 5 نہیں پڑھتے. کون فجر پڑھنے آتا ہے؟ اتنے بڑے محلے ہیں، 4 آدمی مسجد میں صبح آتے ہیں. پکے مسلمان ایمانداری سے بتائیں آج اگر امام حسین ہوتے آج ہمارے خلاف تلوار نہ نکالتے. بتائیں ایمانداری سے. جدید 4 پڑھتا تھا. کربلا بعد میں بیان کرے گا، ابھی تو آغاز ہے. نکلے کیوں تھے؟ فرمایا تو ایک نماز نہیں پڑھتا، صبح رہتا ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے حکومت اور بادشاہ سے. تو فجر نہیں پڑھتا تو بس رسول تیرے خلاف تلوار نکالے گا. اور آج ہم میں سے کون اٹھ کے فجر پڑھتا ہے؟ لیکن محبت رسول کی سبیل بھی ہے، دیگی بھی ہے، چاول بھی ہے. تو کربلا کا جو اصل مقصد ہے کہ شہادت اصل مقصد نہیں ہے. شہادت ان کا تھا جو مقام پہ مرتبے میں فائز ہو گئے. ان کا اصل مقصد جو شہادت کے پیچھے تھا وہ مقصد شہادت تھا. اس مقصد کو بتانے کے لیے آپ نے شہادت دی تھی، شہید ہوئے تھے. ہم نے وہ مقصد بلا دیا ہے.